اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس طرح کے نہ بنو کہ لوگ اچھا کریں گے، ان احسن الناس احسننا، لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، ولیکن وطنوا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ، ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا، اگر لوگ اچھا کریں گے تب بھی تم اچھا کرو گے، اور اگر لوگ برا کریں گے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو، اس طرح اپنے آپ کو بناؤ۔ آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں لوگ برا کریں تم نے جواب میں اچھائی سے پیش آنا، لوگ برا سلوک کریں آپ اچھے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ کتنا وہ برا کرے گا، ایک بار، دو بار، تین بار، وہ دیکھے گا یار میں تو اس کو برا کہتا ہوں، یہ آگے سے اچھائی سے جواب دیتا ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں اس کے پاس یہ میرے پاس آتا ہے تو میں نے کبھی اس کو پانی تک نہیں پوچھا، تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار نہیں، مجھے اس کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے والا نفرت والا معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، سلمن قطعک، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، سلمن قطعک، آپ نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ، جو کٹے اس سے جڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو ظلم کرے زیادتی کرے اس کو معاف کر، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے، علماء، بڑے بڑے علماء سوشل میڈیا پر اپنے ہی علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں علماء، ایک فلاں پارٹی کا ہے، دوسری پارٹی کا ہے، اور کوئی شرم کوئی حیا باقی نہیں رہی، اور بڑے بڑے لیڈر چپ سادے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے کارکن کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گندی زبان استعمال کر، اللہ کے نبی کی سیرت بھول ہی گئے ہیں، اور جب علماء بھول جائیں گے تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ ہے بلند اخلاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں، وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے، مجھ پر ظلم کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ جو مجھ سے کٹے، اللہ کا حکم، کس کو؟ رسول اللہ کو، اور آگے امت کو بھی یہی حکم ہے، جو کٹے اس سے جڑو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، اور جو محروم کرے، جو نہیں دیتا اس کو دو۔ یاد رکھیں اخلاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معمولی اخلاق، ایک ہوتا ہے برتر اخلاق۔ معمولی اخلاق کیا ہے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، اچھا کرے گا اچھا کروں گا، برا کرے گا برا کروں گا، یہ معمولی اخلاق ہے۔ اور برتر اخلاق کیا ہے، بہترین اخلاق کیا ہے، جو ہر مسلمان سے مطلوب اخلاق ہے، وہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، جو مجھے نہیں دیتا میں اس کو دوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، یہ ہے بہترین اخلاق، اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اسلام کا بھی تقاضا ہم سے یہی ہے کہ جو کٹتا ہے اس سے جڑو، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو محروم کرتا ہے اس کو دو، ادنا سلوک کے جواب میں بہتر سلوک سے پیش آؤ۔
زید بن سانہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی تھی، اس نے ایک ایک کر کے چیک کر لی اللہ کے نبی کے اندر صفتیں، ایک صفت جو اس نے پڑھی تھی وہ ابھی تک وہ چیک نہیں کر سکا، اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ وہ کیا بات تھی کہ اس نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں حلم، برداشت بہت زیادہ، جتنا بھی ان کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے گا وہ اس کے ساتھ اتنے ہی تحمل سے، بردباری سے پیش آئیں گے، برداشت ان کے اندر بہت زیادہ۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کب میں اللہ کے نبی کی یہ صفت بھی دیکھ لوں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان آیا کسی دوسرے علاقے سے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ میں مسلمان ہوا، میں نے اپنے علاقے میں قبیلے میں بھی جا کر یہ بات کی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، حالات اچھے نہیں ہوئے، آپ ہماری مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، بیت المال سے پتہ کروایا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں، وہ شخص بھی پریشان ہے، یہ یہودی وہاں زید بن سانہ کھڑا تھا، یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرض لے لیتے اور قرض لے کر اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اسے وہ چیزیں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ خود بھی اس کو استعمال کرو، اپنے علاقے کے اندر جو غریب مسلمان ہیں، نادار مسلمان ہیں، ان کو بھی دو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں زید بن سانہ سے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن تمہاری یہ قرض کی رقم ادا کر دوں گا۔ چند دن باقی ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس میں چند دن باقی ہیں۔ وہ چونکہ اس نے وہ پیسے اس لیے نہیں دیے تھے، مدد کے لیے نہیں دیے تھے، وہ تو چیک کرنا چاہتا تھا، حلم، برداشت۔ وہ آیا، ابھی چند دن باقی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر آپ کو روک لیا ایک کونے کے اندر، کہنے لگا میرے پیسے نکالو، اور لہجہ اس کا انتہائی سخت گستاخانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ مسجد میں سیدنا عمر بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، یہاں تک کہنے لگا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خاندان عبد المطلب کی کا خاندان جو ہے یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے واپس نہیں لوٹا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھے اور اسے دھکا دیا، اسے جھڑکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں عمر تم نے اسے دھکا کیوں دیا، تم نے اسے کیوں جھڑکا؟ تمہیں تو فرمایا انت امرانی بحسن الادا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے حق ادا کرنے کو کہتے، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي، اور اسے بھلے انداز سے طلب کرنے کو کہتے۔ آپ اسے کہتے یار یہ طریقہ نہیں ہے اپنی رقم کا تقاضا کرنے کا، اچھے طریقے سے تقاضا کرو، اور مجھے تم کہتے کہ اللہ کے نبی آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ اذهب به یا عمر، اے عمر اسے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ، فَقْضِهِ حَقَّهُ، اور اس کا حق ادا کرو، اس کا جتنا بھی قرض ہے فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس کا قرض ادا کر دو۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا وَزِدْهُ 20 صَاعًا مِّن تَمْرٍ، اور اسے 20 صاع یعنی 1 من کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ عمر تم نے اس کو جھڑکا ہے، اس کو دھکا دیا ہے۔ اس کا رویہ دیکھیں، اور اللہ کے نبی کے جانسار موجود ہیں، آپ حکم دیتے کسی بھی صحابی نے اٹھ کر اس کی گردن اڑا دینی تھی۔ کتنا تحمل، کتنی برداشت، اس کا سلوک دیکھیں، اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیں۔ کیا یہ سیرت ہمارے لیے نہیں ہے؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں کتنا جو ہے نا غصے کا اظہار کر رہا ہوں، گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اتنا ہی تحمل سے پیش آ رہے ہیں، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا مجھے پہچانا؟ سب نے کہا نہیں پہچانا۔ کہنے لگا میں زید بن سانہ ہوں۔ اب اس کے نام سے، اس کے علم سے اس کے سب واقف تھے، مگر چہرے سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار یہ تمہارا طریقہ درست نہیں تھا،
اس نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے علماء سے سنا تھا کہ آخری نبی کے اندر تحمل ہوگا، برداشت ہوگی، بردباری ہوگی، جتنا بھی کوئی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے گا آپ اتنا ہی تحمل اور برداشت سے پیش۔ میں نے وہ دیکھا، اللہ کے نبی واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ ایمان لے آئے۔ اس کا رویہ دیکھیں، رسول اللہ کا رویہ دیکھیں، یہ سیرت اپنانے والی ہے۔ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بہترین اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول کو گھر میں اپلائی کر لیں، گھر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، سکون ہی سکون۔ اور معاشرے کے اندر اپلائی کر لیں تو معاشرے کے اندر آسانیاں، سکون والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مگر یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ گالی دے اور آگے سے وہ جواب نہ دے، یہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام ہے، بڑے نصیبے والے لوگوں کا کام ہے۔ لیکن مشکل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے سامنے ان کی زندگی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ بیان کرو تو کئی ایک جمعے گزر گئے۔